اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آستان نوریہ بہشتیہ کڑپا سجادہ نشین سید شاہ ولی اللہ حسینی صاحب جی نوری باقوی، نماز کے تعلق سے بعض سوالات پوچھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو کب تک اس کو ثنا اور تعوذ پڑھ لینا چاہیے؟ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز جیسے ہی شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ اگر مل گئی تو ثنا پڑھ لینا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لینا سنت ہے۔ اور اگر امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں شامل اگر ہوا ہے مقتدی تو اس کے لیے ثنا پڑھنا موقوف ہے، یعنی وہ ثنا نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ قرات جو امام صاحب کر رہے ہیں اس کا سننا واجب ہے۔ بس تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے اور امام صاحب کی قرات سننے لگے۔ اور ایسے ہی اگر نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب سے ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے تو دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے، تو چاہے وہ 2 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز، جو بھی نماز ہے، تو وہ اپنی باقی نماز جو ہے 1 رکعت جو اس کی چھوٹ گئی ہے، امام صاحب کے 2 سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، یہ خود سلام نہیں پھیرنا چاہیے۔ اور تشہد میں بھی صرف التحیات پڑھے گا، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ نہیں پڑھے گا۔ اور پھر اس کے بعد رکعت مکمل اس طریقے سے کرے گا کہ پہلے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا رکعت میں اور ضمہ سورہ بھی پڑھے گا، اور اس طریقے سے وہ رکعت ادا کر کے تشہد میں بیٹھے گا، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ اور اگر 2 رکعت چھوٹ گئے ہیں، چاہے 2 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز، اگر 2 رکعت امام صاحب کے پیچھے سے چھوٹ گئے ہیں، اس کے بعد یہ داخل ہوا ہے، تو ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز ایک قاعدے کے ساتھ ادا کرے گا، اور اس میں دونوں رکعتوں میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ضمہ سورہ بھی کرے گا۔ اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے، جیسے مغرب ہے، اس میں اس نے اگر تیسری رکعت میں داخل ہوا تو تیسری رکعت میں داخل ہونے کے بعد امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا۔ پہلا جو ہے 1 رکعت جو اس طریقے سے پڑھے گا کہ اس رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر ضمہ سورہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 سجدے کرنے کے بعد قاعدہ کرے گا، اور قاعدہ کر کے جو ہے وہ 1 رکعت مکمل کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی 2 رکعتوں میں جو اس کے چھوٹی ہوئی ہیں، تو 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ضمہ سورہ کرے گا، اور دوسری رکعت میں وہ صرف الحم کا سورہ پڑھے گا، اس لیے کہ یہ اس کی تیسری رکعت ہوگی، اس حساب سے وہ پڑھ لے گا۔
اور پھر اس کے بعد تشہد کرے گا اور دعائے ابراہیمی پڑھے گا، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں داخل ہوا ہے، تو چوتھی رکعت میں جب داخل ہوا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد امام یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا بغیر سلام پھیرے کے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضمہ سورہ پڑھے گا اور وہ رکعت مکمل کرے گا تشہد پڑھ کے، اور بقیہ 2 رکعتیں جو ہے برابر طریقے سے وہ پڑھ لے گا، اور اس طریقے سے وہ پڑھ لے گا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ضمہ سورہ کرے گا اور دوسری رکعت میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور اگر کوئی شخص 4 رکعتیں امام صاحب کے پیچھے سے فوت کر دی، یعنی وہ تشہد میں مل گیا، آخری قاعدے میں مل گیا، تو باقی 4 رکعتوں کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے پہلی رکعت اور دوسری رکعت دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضمہ سورہ کرے گا، اور باقی آخری کی 2 رکعتیں ہیں اس کی وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پڑھ کے جو ہے قاعدہ کرے گا، تو وہ 2 رکعت میں بھی قاعدہ کرے گا اور 4 رکعت میں بھی قاعدہ کرے گا۔ اس طریقے سے امام صاحب کے پیچھے اس کا ایک قاعدہ ہوگا اور اپنے طریقے سے اس کے 2 قاعدے ہوں گے، تو اس طریقے سے وہ اپنے نماز کو مکمل کرے گا۔ اور یہ احتیاط برتے کہ نماز کی حالت میں ہمیشہ نماز کی طرف خیال رکھیے، اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ جو نماز وہ پڑھ رہا ہے یہ محبت سے پڑھ رہا ہے، نہ اللہ کا جہنم کا اسے خوف ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی دی جانے والی جنت کی اسے طمع اور حرص ہے، بس محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے پیدا کیا ہے اور جو نعمتیں اسے کھلا رہا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اور محبت میں عقیدت کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ رہی آج کی باتیں، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو کامنٹ میں وہ ہمارے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے کے بعد اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔